السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی جاری۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں عید الاضحیٰ کی نماز کے اجتماعات۔ صدر، وزیر اعظم اور افواج پاکستان کی جانب سے قوم کو مبارکباد۔ اڈیالہ جیل کے باہر PTI کارکنان کا احتجاج، 7 گرفتار۔ PTI خاتون رہنما سمیت کارکنان کے خلاف مقدمہ درج۔ پولیس حکام کا کہنا تھا کہ گرفتار کارکنوں قیادت کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ مذاکرات کا وقت گیا، 30 اگست تک سیاست سے دور ہوں۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا وقت چلا گیا، مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ غزہ، فلسطین، کشمیر سمیت تمام قوم کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ لگتا نہیں مولانا فضل الرحمان انتشاری ٹولے کا کوئی اثر لیں گے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ قوم دعا کرے کہ ملک کسی حادثے کا شکار نہ ہو۔ پارلیمنٹ 30 جون سے پہلے بجٹ پاس کرے گی۔ کراچی میں عید پر مطلع ابر آلود رہے گا، بوندا باندی کا بھی امکان۔ ملک بھر میں عید کا پہلا روز شدید گرم رہے گا، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں کا پارہ بھی ہائی رہنے کا امکان۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی عید کی مبارکباد۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ رفح سمیت غزہ میں انسانی مصائب کا پیمانہ تباہ کن ہے۔ کینیڈا میں بڑھتا اسلاموفوبیا عید کے جشن پر بھاری ہے۔ ہردیپ سنگھ کے قتل کا 1 سال، دعائیہ تقریب میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ دعائیہ تقریب منگل تک جاری رہے گی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ کینیڈا میں سکھوں کو درپیش خطرات کم کرنے کی ضرورت ہے۔ روس کو یوکرین میں نسل کشی پر جواب دہ ہونے کی ضرورت ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ روس یوکرینی شناخت کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عالمی برادری کو یوکرینی بچوں کی واپسی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے باوجود فلسطینیوں کے حوصلے بلند، بارود کے سائے میں عید منائی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اس عید پر غزہ کے بے گھر مسلمان بہت درد اور تکلیف میں ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنگی کابینہ تحلیل کر دی۔ سوئٹزرلینڈ سربراہی اجلاس نے ولادیمیر پوتن کی جنگ بندی تجویز مسترد کر دی۔ یوکرین امن کانفرنس میں روس اور چین غیر حاضر رہے۔ رہنماؤں نے یوکرین کے خلاف کسی بھی جوہری خطرے کو مسترد کر دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں کی مساجد، عیدگاہوں، پارکس اور کھلے میدانوں میں عید الاضحیٰ کی نماز کے اجتماعات منعقد کیے گئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کی نماز کے اجتماعات کے بعد سنت نبوی کی پیروی کرتے ہوئے جانور قربان کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ عید الاضحیٰ کے تینوں ایام میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانور قربان کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں کی مساجد، عیدگاہوں، پارکس اور کھلے میدانوں میں عید الاضحیٰ کی نماز کے اجتماعات منعقد کیے گئے ہیں۔ نماز عید کی ادائیگی اور خطبہ عید الاضحیٰ کے بعد عالم اسلام کی سربلندی، ملک کی ترقی و خوشحالی، فلسطینی اور کشمیری مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں کی گئیں۔ بعد نماز عید ارض وطن کے کونے کونے میں مسلمان سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانور قربان کرنا شروع کر دیے ہیں، جن کی خریداری گزشتہ کئی روز سے زور و شور سے جاری تھی۔ عید قرباں کے اس پرمسرت موقع پر صدر، وزیر اعظم اور افواج پاکستان کی جانب سے قوم کو مبارکباد دی گئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے مبارک اور پرسعید موقع پر پوری پاکستانی قوم اور عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صدر نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ آزمائش اور امتحان کی صورتحال میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی ہے اور کہا ہے کہ آپس میں اتحاد اور یگانگت کو فروغ دیں۔ اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ میں عید کے پرمسرت موقع پر ہم وطنوں اور تمام مسلمانوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ISPR کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج، CJ، CSC اور سروسز چیفز نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اہل وطن کو مبارکباد پیش کی ہے۔ یہ مقدس واقعہ عظیم تر بھلائی کے لیے قربانی کے جذبے کو ابھارتا ہے۔ اس مبارک دن پر ہم وطن کی آزادی اور امن کے لیے اپنے شہداء اور غازیوں کے مقروض ہیں، جن کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اسے دشمنوں کے مذموم عزائم سے محفوظ رکھے، آمین۔ سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی کے سامنے PTI کے کارکنان کا احتجاج، 7 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا۔
مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی کے سامنے پی ٹی آئی کے کارکنان کا احتجاج، 7 کارکنان گرفتار کر لیے گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی رہنما سمابیہ طاہر کی قیادت میں کارکن اچانک رات کے وقت اڈیالہ جیل کے سامنے پہنچ گئے اور پارٹی قائد بانی پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ پی ٹی آئی رہنما اور کارکن بانی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے احتجاجی کارکنوں پر دھاوا بول کر 7 کارکنوں کو گرفتار کر لیا، جبکہ دیگر کارکن بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس حکام کا کہنا تھا کہ گرفتار کارکنوں قیادت کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے، جبکہ پولیس کی بھاری نفری اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہے۔ دوسری جانب سینٹرل جیل اڈیالہ کے باہر احتجاج کرنے پر راولپنڈی پولیس نے پی ٹی آئی کی خاتون رہنما سمابیہ طاہر سمیت کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ مقدمہ پولیس مدیت میں درج کیا گیا، جس میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی، پولیس مزاحمت اور پولیس اہلکار کی وردی پھاڑنے اور شاہراہ عام کو بند کرنے کی دفعات لگائی گئیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ٹھیک کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ حکومت تو کوئی اور کر رہا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ٹھیک کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ حکومت تو کوئی اور کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حکومت پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، مذاکرات کا وقت چلا گیا ہے، مسئلے حل نہیں ہو رہے، 30 اگست تک سیاست سے دور ہوں۔ راولپنڈی میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے غزہ، فلسطین، کشمیر سمیت تمام قوم کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ قربانی کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے، ملک کے حالات سب کے سامنے ہیں، گھروں کے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں، لوگ بجلی کے بل اور اسکولوں کی فیس نہیں دے سکتے۔ انہوں نے 24 کروڑ عوام کو ننگی بجلی کی تار پر لٹکا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے صنعت کاروں کو سہولت دی، تمہاری وجہ سے ملک کھڈے میں چلا گیا، ملک و عوام سے ہوتا ہے، کسی ایک سے نہیں۔ انہوں نے عمران خان کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ بانی چیئرمین ہے تو یہ پی ٹی آئی ہے، ایک فرد ہی جماعت ہے۔ سابق وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ میرے سیاسی تجزیے کے مطابق ان کو وزیر اعظم چاپلوسی کرنے والا چاہیے، نواز شریف کے پلے نہیں، ڈھیلا کر دی میلہ میلہ، ادارے تمام لوگوں کو ایک جگہ بٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ 30 اگست تک سیاست سے دور ہوں، میرے سیاسی تجزیے کے مطابق ان کو وزیر اعظم چاپلوسی کرنے والا چاہیے، ادارے تمام لوگوں کو ایک جگہ بٹھائیں۔ وہ کہاں گئے جو کہتے تھے 25 ارب سعودی عرب سے آ رہے ہیں؟ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ غزہ، فلسطین، کشمیر سمیت تمام قوم کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ لگتا نہیں مولانا فضل الرحمان انتشاری ٹولے کا کوئی اثر لیں گے، قوم دعا کرے اب ملک کسی حادثے کا شکار نہ ہو۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ لگتا نہیں مولانا فضل الرحمان انتشاری ٹولے کا کوئی اثر لیں گے، قوم دعا کرے کہ اب ملک کسی حادثے کا شکار نہ ہو۔ رانا ثنا نے کہا کہ حکومت کے اخراجات میں کمی لا رہے ہیں، وزیر اعظم نے 1 مہینے کا وقت دیا ہے جس کے بعد قوم سے خطاب کریں گے۔ نماز عید کے بعد فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پارلیمنٹ 30 جون سے پہلے بجٹ پاس کرے گی اور بجٹ منظور کرنے سے قبل بحث بھی ہوگی۔ مشیر وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے، بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، معاشی بہتری کے ثمرات عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں اور حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF شرائط بہت سخت تھیں، لیکن دوست ممالک کی مدد سے شرائط میں کچھ نرمی ملی۔ امید کرتے ہیں کہ IMF پروگرام آخری ہو اور پھر ہم اپنی مرضی سے بجٹ بنائیں۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ کا پہلا روز شدید گرم رہے گا، محکمہ موسمیات نے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ کا پہلا روز شدید گرم رہے گا، محکمہ موسمیات نے شہریوں کو خبردار کر دیا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار اور بالائی پنجاب میں رات میں تیز آندھی چلنے کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں سورج عید کے پہلے روز آگ برسانے کو تیار ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر کے شہریوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں 49 سینٹی گریڈ رہے گا۔ وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں کا پارہ بھی ہائی رہنے کا امکان ہے۔ لاہور 45، اسلام آباد 44، پشاور 43، کراچی کا درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو سکتا ہے۔ نوکنڈی میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب اور ملک کے دیگر حصے بھی گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ گرمی بڑھنے پر سندھ حکومت نے ساحل کے ارد گرد کے علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ کراچی اور دیگر علاقوں کے شہری عید کی چھٹیوں کے دوران ساحل سمندر پر نہ جا سکیں گے۔
پولیس حکام نے شہریوں کو اپیل کرتے ہوئے کہا کہ چھٹیوں کے دوران ساحل سمندر کا رخ کرنے سے گریز کریں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔